السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پھر سے حاضر ہیں قرآن کی کچھ باتوں کو لے کر کے، جو کہ ہمارے معاشرے میں سمجھنے پہ روک لگا دیا گیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فکر قرآن سے ہے، ہمارا کوئی تعلق کسی بھی فرقے سے نہیں ہے، کسی بھی طرح کے شخصیت پرستی سے نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو شخصیت پرستی، فرقہ پرستی سب کو چھوڑ کر اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نظام الدین صاحب، جی پھر سے میرا کچھ سوال ہے قرآن سے متعلق، جی جو کہ ہمارے سماج میں قرآن کو پڑھا تو جاتا ہے، اس کی تلاوت بھی بڑے اچھے انداز میں کیا جاتا ہے، اور تراویح کی نماز میں بھی ہم سننے کا عمل کرتے ہیں اس کو۔ لیکن مجھے جہاں تک 100% مجھے لگتا ہے 100% لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جو امام پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو بھی کبھی اس نے کھول کے نہیں دیکھا کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو بتائیے، بنا سمجھے ہم کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی بنا سمجھے، تو اس میں کیا لکھا ہے ہمیں کیا پتہ ہے؟ اگر ہم سائنس کی کوئی کتاب پڑھیں اور وہ فرینچ میں ہو، پڑھنا آتا ہو، پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہم کیا ریسرچ نکال پائیں گے؟ اس میں کیا لکھا ہے وہ کیا ہمارے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس سے متعلق ہمارا کچھ سوال ہے، جو کہ اکثر ہم لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس یا پھر دوستوں میں باتیں کرتے تو کہتے ہیں ارے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے قرآن آسان ہے۔ تو آپ بتائیے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ صحیح۔ ہاں، الحمدللہ رب العالمین۔ شاہد صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یہ مسئلہ ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، اور یہ کسی مسئلہ، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی جماعت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ پورے سماج کا ہے، مسلم سماج کا ہے، کہ وہ قرآن کے تعلق سے بیداری نہیں پائی جاتی ہے، اور سمجھنے کے تعلق سے تو بالکل ہی نہیں۔ حالانکہ اس کا قدر، اس کا احترام، اور اس کا جو ہے اس کی عظمت کا قائل ہیں لوگ، اور جان دینے کو تیار ہیں، اور بلکہ جان لینے کو تیار ہیں اس کے لیے۔ مگر جو ہے سمجھنے کی جو بات آتی ہے تو بڑے بڑے علماء بھی اس کے گویا کہ اب تو کچھ کہنے بھی لگے ہیں اور کوشش بھی کی ان لوگوں نے، لیکن دراصل یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یا آسان نہیں ہے، جب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسان ہے، تو پھر آخر معاملہ کیا ہے؟ کیوں آخر روکتے ہیں یہ؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن لوگ سمجھیں گے، جانیں گے جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو ان کو غلط فہمی پیدا ہوگی، اس لیے یہ روکتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے، بالکل ہے نا جہد۔ اب یہ بات کی صاحب مشکل ہے، علوم کی ضرورت ہے، تو قرآن ایسا کوئی بھی کنڈیشن نہیں لگاتا، کیونکہ قرآن تو جیسے کہ آیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے کہ جو ہے ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یہ تو تمام جہان والوں کے بقاعدہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو ہدی للناس ہے، بینات ہے، اور کھلی ہوئی بھی ہے۔ پھر اس کو کیسے کہنا کہ مشکل کیسے بھائی؟ بینات تو کہتے ہی آسان کو، جو بند نہ ہو، پیک نہ ہو، بلکہ کھلا ہوا ہو۔ جب کوئی چیز کھلی ہوئی ہو تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اور بینات من الہدی والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے، یعنی اس سے اس کی تعلیمات کی وجہ سے صحیح اور غلط کی تمیز آ جاتی ہے۔ فرق قرآن تو کرنا، بالکل فرق کرنا، یعنی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، نہ حق کیا ہے، اس کا سلیقہ تو قرآن تو ریجن بتاتا ہے۔ یہ جو قرآن کا علم آئے گا، یہ سلیقہ پیدا ہو جائے گا، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، بالکل ہے۔ یہ بات کہنا بالکل قطعاً غلط بات ہے۔ ہدی للناس ہاں یعنی جی پوری انسانیت کے لیے، جی بالکل، ناس مطلب اس میں ہندو، مسلم، سکھ، کبھی عیسائی، قید نہیں کسی مسلمان ہے جی۔ کے لیے مطلب ہاں یہ جو ہے لمٹ کر دیا گیا ہو، ہاں، یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے یہ، بلکہ قرآن کا پیغام ہی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، قرآن میں تقریباً 300 مقام پہ یا یو ناس آیا ہے، 300 مقام پہ انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، جبکہ باقاعدہ ہمارا بلکہ عوام مسلمانوں جب جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑی تعداد، بڑی اکثریت وہ قرآن کو جانتی ہی نہیں ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے۔ علماء کی بھی بڑی تعداد وہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ وہ اب دیکھیے اسی کے ساتھ دیکھیے آپ یہ کہا قرآن آسان ہے یا مشکل ہے،
تو قرآن تو خود کہتا ہے، سورہ قمر آیت نمبر ہے اس میں 17، 22، 32 اور 40 آیت نمبر ہے سورہ قمر کی، جس میں کہا یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ تو نصیحت جو پڑھے گا، سمجھے گا، کرے گا، اسی کے لیے تو ملے گی۔ تو قرآن 4 مقام پہ ایک ہی آیت میں یہ بات کہی ہے باقاعدہ۔ اب اس کے بعد کہنا کہ یہ مشکل ہے، تو میں سمجھتا ہوں قرآن پہ یہ بہتان ہے، قرآن پہ یہ ظلم ہے، اور قرآن سے بغاوت ہے، بلکہ صحیح معنی تو یہ بتاؤں گا بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ یہ مشکل ہے، دشوار ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، قرآن کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے، قرآن جو ہے ترجمہ کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، تو ترجمہ کس لیے ہوا؟ ہاں، ایک بات بتائیے مجھے، علماء کو آتا تھا تب تو وہ ترجمہ کیے، تو ان کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو آتا ہے۔ اب ترجمہ کیا گیا ہے تو یہ تو لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو ترجمہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اور تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سمجھیں گے، پھر حدیث کو لانا پڑے گا، حدیث کو گھسا، پھر سنت، حدیث کے بعد وہ سنت بھی لاتے ہیں، سنت کو۔ اب کیا ہے کہ فرقوں کی تو بھرمار ہے، بہت سارے فرقے ہیں، اب سب کا، اب جس کو جو حدیث ملتا ہے وہ گھسڑ دیتا ہے، جس کو جو سنت ملتا ہے وہ گھسڑ دیتا ہے، کہتا ہے ایسے سمجھو، ایسے سمجھو۔ اب اس میں ساری لڑائیاں، تفرقہ پڑا ہوا ہے، فرقہ بنا ہوا ہے، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ترجمہ جب کیا گیا تو ترجمہ تو کیا ہی گیا اردو والوں کے لیے، یا ہندی میں کیا تو ہندی والوں کے لیے، انگلش میں کیا انگلش والوں کے لیے۔ یہ کیسا ترجمہ ہے جو نہیں سمجھا جائے؟ یہ تو بڑا مذاق ہے نا، تماشا ہے نا۔ دنیا میں ہر کتاب، ہر بھاشا کی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بس چائنیز کتابوں کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، انگلش کتابوں کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، جرمنی کی بھی ہو رہا ہے، اور بنگلہ کا بھی ہو رہا ہے، اردو کا بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ عربی کا ترجمہ کیوں نہیں؟ اور جب ترجمہ ہے تو پھر اس میں پھر پڑھنے میں پریشانی کیا ہے بھائی؟ تو اصل بات، صحیح بات تو میں صاف اگر کہوں میں، کہ دراصل یہ ترجمہ انہوں نے صحیح طور پہ ترجمہ صحیح ہے ہی نہیں۔ قرآن کے اکارڈنگ، قرآنی الفاظ کے مطابق یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، اور یہ بات انہیں بھی، ان کو کھٹکتی ہے، ان کو یہ لگتی ہے۔ ڈر کیوں ہے بھائی؟ ان کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں کچھ باتیں کھٹکیں گی، تو سوال پیدا ہوگا، تو الجھن پیدا ہوگی، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، سمجھ میں آئے گا، لوگ پڑھے گا تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، اور بالکل ہی بھونڈی باتیں ہیں یہ۔ تو یہ کہنا کہ صاحب قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، جو بات آپ نے کہی کہ اس کو سمجھنے کے لیے سنت کا علم اور حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے، تقریباً سبھی لوگ یہی کہتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، جو کوئی بھی ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سنت حدیث کے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے میل نہیں کھاتا ہے۔ صحیح بات، صاف بات تو یہی ہے کہ قرآن کسی بھی بیرونی جو ہے ذرائع کا مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے وہ، کہ اس کے بعد میں سمجھا جا سکے۔ ایک بھاشا ہے عربی سیکھنا چاہیے بھائی، بھاشا میں عربی میں ہے تو عربی جاننا چاہیے، بس ایک چیز ضرورت ہے بھائی، جو عربی جانے سیکھے تو وہ سمجھ لے گا بغیر۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی بھونڈی بات ہے یہ، اور بلکہ سنت حدیث کا محتاج بتانا ختم غلط بات ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے کہ سورہ قصص آیت نمبر 185 میں ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، تم پر قرآن فرض ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن جب فرض ہے تو صاف اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جن جن باتوں سے رکنا ہے، رکنے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن میں جن باتوں کو رکنے کے لیے کہا گیا ہے سب سے رکنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اسی طرح جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو کرنا فرض ہے۔ تو معلوم ہے پورا قرآن کو پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ بھئی اگر بقول علماء کے کہ صاحب 5 ارکان پورا کر لیے کام چھٹی ہو جائے گی، تب تو دوسری بات ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات اور کہوں گا، بہت سارے عوام کو بھی لگتا ہے کہ چلو بھائی یہ آسان ہے ہمارے لیے، اسی کو کر لو، کون جائے یہ پوری قرآن کو پڑھنے ہیں۔ عوام بھی اس میں دوشی ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتی ہے۔ اور وہ کئی لوگ تو مجھ سے یہ کہا کہ
मैं मौलवी से सुनता हूँ ना, तो ये अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो गुनाह उस पे जाएगा, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। सही बात यही बता रहा है, इस गलतफहमी में भी ये लोग पड़े बता हुए रहा है हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए कि वहां जो फर्ज बताया गया, तो यहाँ पे कहीं नहीं बताया जा रहा कुछ और भी फर्ज है। आखिर अल्लाह को हाँ, कुछ क्या, और भी है। नौजुबिल्ला, आगे पीछे भी माज देख अल्लाह। लिया जाए, आगे पीछे भी कुछ नहीं है कि हाँ सुन्नत को समझो, बिल्कुल। हदीस को भाई समझो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ज्यादा अलीम व खबीर है, वो बताता कि इसको जो है सुन्नत के बगैर नहीं समझा जाता है, या इसको समझने के लिए सुन्नत को अख्तियार करो, या इसको समझने के लिए हदीस का अख्तियार करो। बल्कि दिलचस्प बात को भी ये बताऊं आपको कि कुरान में सुन्नत लफ्ज, सुन्नत रसूल जिस तरह से हमारे यहाँ मशहूर है, फैलाया मारूफ गया है, जी। शायद मैं समझता बच्चा बच्चा जानता है सुन्नत, जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाता है वो वो कि रसूल की रसूल सुन्नत से बात हो रही रिलेटेड है ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुरान में किसी एक आयत में भी सुन्नत रसूल नहीं है। और मुझे लगता है 3-4 जगह आया है सुन्नत, नहीं बल्कि नहीं सुन्नतिल्लाह आया नहीं, है, ना ना ना, कुरान में तकरीबन 21 बार सुन्नतुल्लाह आया एक है, बार आया है। वो सुन्नतुल्लाह अल्लाह आया की है, सुन्नत आया है, अल्लाह की सुन्नत। रसूल आप की कहीं जी आया ही जी नहीं है। जी, सुन्नत तो अल्लाह एक ही दो का बार होता जी है। बिल्कुल, एक दो बार नहीं, 21 बार सुन्नतुल्लाह आया है, सुन्नत रसूल एक बार भी नहीं आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर अल्लाह को ये बताना मकसूद होता और ये लाजिम होता और ये कुरान मोहताज होता अगर सुन्नत रसूल का, तो अल्लाह ताला एक आयत में कह देता, बता देता कि सुन्नत रसूल को जानना जरूरी है, या सुन्नत रसूल से वाबस्ता हो जाओ, या उसको अख्तियार करो। और इसी के साथ साथ दिलचस्प बात यह भी है कि कुरान में जो लफ्ज हदीस है, हदीस रसूल, और आज हमारा जो इस्लाम है, बल्कि हकीकत यही है कि हदीस वाला ही इस्लाम हमारे यहाँ पाया जाता है। पूरे जो है वो एक हंगामा बरपा है, चाहे कोई भी मदरसा हो, वहां हदीस का ही गलगला है, हदीस का ही बोलबाला है, बिल्कुल। और ये हदीस वाला ही इस्लाम गोया फैला हुआ है। जबकि कुरान, ये लफ्ज भी हदीस अरबी है, हदीस, हाँ, हदीस अरबी, और इसका तर्जुमा नहीं आप किया गया। हाँ, जब हदीस कहा जाता है तो आम आदमी समझता है कि सुन्नत रसूल की बात हाँ, हो रही है, बस रसूल वही की है, बात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में खुद ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हदीस। और एक जी, और एक दो बार नहीं, कई बार, 8-9 बार कुरान को ही हदीस बताया। हाँ, हसनल हदीस। हैरत की बात है जी, कुरान में 8-9 मकाम पर कुरान को ही हदीस बताया गया। मसलन जो जिसका अभी आपने जिक्र किया, यह आयत है सूरा 39/23 है, 23 अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ने आला तरीन सूरत हदीस नंबर नाज़िल किया। 39 और आयत नंबर 23 है, यानी कि अल्लाह ने आला तरीन हदीस नाजिल किया है, हसनल हदीस, आला तरीन। वो कुरान को अब कहा तो गया। क्या उसके मुकाबले कोई घटिया हुई हदीस होगी? बताइए। क्या रसूल की हदीस घटिया होगी? अगर रसूल की हदीस होती और ऐसा इसका हिस्सा होता, जुज होता, तो अल्लाह ताला बता देता, एक मकाम पे एक ही बार बता देता। लेकिन पूरे कुरान में कहीं भी हदीस रसूल का भी जिक्र नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि दरअसल कुरान किसी भी बाहर के मवाद का मोहताज नहीं है, चाहे वो बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, चाहे वो सुन्नत हो, हदीस हो, चाहे वो शरीयत हो, चाहे वो फिका हो, किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। क्यों? खुद कुरान में इसका सबूत मिलता है। अब देखें, आपके एक सूरह फुरकान आयत नंबर 30 है, 25 का जो है वो 25/30, उसमें कहा गया वकाल रसूल या रब्बी इन्नी कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। यानी दिलचस्प बात देखिए आप, अल्लाह ताला बता रहा है और रसूल कहेगा, यानी रसूल के बाद अल्लाह बता रहा है, और जो कुरान में दर्ज मौजूद है, अल्लाह को तो पहले से पता है कि रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा है। वो चीज हम लोग देख रहे हैं। अब आप देखिए, आप कि क्या शिकायत कर रहे हैं, रसूल क्या शिकायत करेंगे कि इस कुरान को छोड़ रखा था, इसलिए उसमें ना सुन्नत आया, ना हदीस आई, ना फिका आया, ना शरीयत आई, ना सीरत आई है, ना कुछ आया, कुछ नहीं। यहाँ पे शिकायत ये करेंगे रसूल सल्लम कि मेरी कौम इस कुरान को छोड़ रखा था। अभी देखिए आप, तो मालूम ये हुआ कि आखिरत में सवाल भी जो होगा वो कुरान का ही होगा, सुन्नत रसूल, हदीस रसूल का नहीं होगा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी वगैरह वगैरह का नहीं होगा सवाल। तो मालूम ये हुआ कि कुरान को समझना चाहिए, तर्जुमा जो भी पढ़ सकते हैं, कम से कम उतना तो करें लोग। लेकिन बेहतर ये है कि नौजवानों को चाहिए, जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, उन्हें चाहिए कि अरबी सीखने की कोशिश करें।
ताकि इस जबान से वाकिफ हो और इसको समझने समझे। बेहतर तरीके से समझा जा सके। मेरा और ख्याल कुरान को कभी भी समझे ना तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से समझे, यानी कि आगे और पीछे क्या लिखा जी गया है, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। नहीं, अच्छा, एक जगह और आया है कुरान का, एक जगह तो अहसनुल हदीस आया है, एक जगह लहवल हदीस आया है। हाँ वो लहवल किसको कहा गया? हाँ, सूरह अनकबूत में है वो जी। लफ्ज आया है, और अहसन हदीस के मुकाबले में आया है, हाँ, लहवल हदीस आया है। लहवल उसके हदीस। कुरान के मुकाबले में जो बात लाई जाएगी दीन हाँ, के तौर पे, हम्म, है ना, उसको लहवल कहा गया। लहवल यानी कहा जो अहले मक्का या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पेश करने के नतीजे में वो दूसरी चीजों की तरफ रागिब करते थे, वो लोग दूसरी गया। कुरान के बाहर, बाहर। तो उसको लहवल हदीस कहा। यानी कुरान से बाहर जिन चीजों को दीन करार दिया जाएगा, दरअसल कुरान उसको लहवल हदीस का, लहवल हदीस कहते फिजूल बातें, फिजूल बकवास, बात है, बकवास। खुराफात, तो उनका याद बस है। आप समझ लीजिए कि एक तरफ कुरान लहवल जी अहसनल हदीस की बात कर रहा है, यानी कि कुरान खुद अहसनल हदीस है, हदीस है बेहतरीन हदीस है, जी, बेहतरीन बातें हैं, और इसके मुकाबले में जो बातें आ रही हैं वो लहवल हदीस है। हाँ, देखिए कुरान बीच के, में नहीं है, हाँ कुछ भी बीच में नहीं, बीच में कोई कुरान क्वालिटी से नहीं है। बाहर, हाँ, जैसे कि हम लोगों ने कुरान से बाहर ये सारी किताबें गढ़ लिया है। ये देखिए कितनी किताबें हैं, ये कुरान से बाहर है, ये सारी लहवल हदीस हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि लहवल हदीस और अहसनल हदीस क्या है, फिर आपको कुरान से इतनी दिलचस्पी होगी और इतना आप ज्यादा ये फील करेंगे कि हमको समझा जाए कुरान, सही, हम समझे कुरान को, आखिर हमारे साथ क्या धोखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को कवर किया जाए। सही, मैं कुरान से रिलेटेड ही अगली वीडियो लाऊंगा, सही, लेकिन अभी इसको और इसको पार्ट वाइज दूंगा, पार्ट वाइज। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा, सेकंड पार्ट में और भी क्वेश्चन होगा। सही। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।